السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں میں ہوں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج ہے جمعے کا مبارک دن۔ دوستو، میں اس وقت لارنس گارڈن میں ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے۔ پرسوں جو لاہور میں ژالہ باری ہوئی تھی، اس کے بعد دھوپ پھیکی ہے اور بڑا مزے کا موسم ہے۔ کل رات کو بھی ایک پنکھا چلا کے بڑے آرام سے میں سو گیا تھا، حالانکہ میرا اوپر والا پورشن ہے، تو موسم تو بڑا خوبصورت ہو گیا لاہور کا۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھی وہ یہ ہے کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام کا، جو میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ سے بڑی خصوصی محبت کرتا ہوں، اور آپ کی توجہ سے مجھے یہ میسیج ملتا ہے کہ جتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں اس سے زیادہ آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ اور اس چیز کا بہت زیادہ علم مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں کہیں جاتا ہوں اور آپ لوگ ملتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ ابھی میں مری گیا ہوا تھا پرسوں اسلام آباد میں، مجھے کام تھا وہاں سے میں ایک دن کے لیے مری چلا گیا۔ ایک دن کیا مطلب کچھ چند گھنٹے کے لیے۔ بہت مزے کا موسم تھا، بہت سے لوگ ملے اور جوڑے ملے، خاص طور پہ جنہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے جینا سیکھا ہے، محبت کرنا سیکھا ہے، درگزر اور معافی سے کام لینا شروع کر دیا، ہماری زندگی بڑی حسین، بڑی خوبصورت ہو گئی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے میرے مولا، کہ وہ لوگ جو مجھ سے کبھی ملے نہیں اور وہ مجھے اسکرین کے ذریعے جانتے ہیں، وہ مجھے سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور پھر اپنی زندگیوں میں کوئی بہتر اور مثبت تبدیلی لے آتے ہیں۔ یہ اس ذات کا خاص کرم ہے اور آپ لوگوں کی نظر عنایت ہے اور محبت ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام دنیا میں جہاں رہتے ہیں، آپ اوورسیز ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے لیے ایک مثبت اور تھاٹ پرووکنگ اور فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ نیشن بلڈنگ کی چیزیں لے کر آؤں گا، تاکہ یہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے جتنا مضبوط ہو سکتا ہو، اور اس کے تحت جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے، بڑے کول اور بڑے سمجھدار ہوں، کیونکہ جو بچے ماں باپ کو لڑتے دیکھتے ہیں وہ لڑنا سیکھ لیتے ہیں، جو پٹتے دیکھتے ہیں وہ پیٹنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو بچے والدین کو محبت، پیار، اخلاق اور اخلاص کے ساتھ مسکراتے ہوئے جیتا دیکھتے ہیں، وہ پھر ویسا ہی کرتے ہیں، تو وہ بچے سوسائٹی کے لیے بہت سود مند اور فروٹفل ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی جو کہانی ہے، یہ کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ لڑکیاں جو سوشل میڈیا سے دوستی کر لیتی ہیں، یا وہ لڑکے جو سوشل میڈیا سے دوستیاں کر لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کامیاب شادی ہونے والی ہے، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن آج کی کہانی جو ہے وہ ایک لڑکی کی کہانی ہے، لیکن لڑکی کی کہانی بعد میں شروع ہوتی ہے۔ پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا ایک اور کہانی، جس میں سے یہ دوسری کہانی نکلے گی، لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ وہ بچیاں جو سوشل میڈیا سے بڑے بڑے خوبصورت لڑکے دیکھتی ہیں، گاڑی کے آگے کھڑے ہیں، فراری کے آگے کھڑے ہیں، کوٹھی کے آگے کھڑے ہیں، کوئی مہنگے سے ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، کہیں مہنگی سی کافی پی رہے ہیں، یہ سچ بھی ہوتا ہے لیکن دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں سے کسی لڑکے سے دوستی کر لینی اور پھر گھر سے بھاگ جانا، خاص طور پہ کورٹ میرج کے لیے یا اس کی باتوں میں آ کے، یہ ایک بہت بری بات بھی ہے اور بڑا کبھی عمل ہے، اور اس طرح سے اتنے سارے لوگوں کا دل دکھانے کے بعد کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ وہ تو ویسے ہی اتنا پریشر میں رہے گی کہ اس کو خوشیاں بھی جو ہے نا غم لگنے لگیں گی۔ خیر، آج کی کہانی
میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور یقیناً میں چاہوں گا کہ اس کہانی کے اختتام پر آپ اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستو، مجھے یہ کہانی عامر نے سنائی ہے، اور عامر جو ہے وہ کہتا ہے کہ افتخار بھائی، مجھے اس کہانی کو سننے کے بعد مشورہ چاہیے، میں اس وقت بہت ذہنی اذیت کا شکار ہوں اور بڑا تکلیف میں ہوں۔ عامر وہ شخص ہے جو پڑھنے کے لیے یو کے گیا تھا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ گھر کی غربت دور کی جائے۔ اس کے والد صاحب نے بڑی مشکل سے ادھار لے کے اور اس کی والدہ کا زیور بیچ کے اس کی پہلے سمیسٹر کی فیس دے دی تھی، اور یہ یو کے چلا گیا تھا کیونکہ بریلینٹ تھا، اور یو کے میں اس نے نہ صرف پڑھنا شروع کیا بلکہ یہ کام بھی کیا کرتا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جتنے گھنٹے کام کے لیے لیگلی ملتے ہیں وہ اس کے علاوہ بھی چھپ کے کام کرتے ہیں، تو عامر یہ کرتا رہا۔ عامر کو 6 سال لگے، اور 6 سال کے بعد عامر نے اپنا ناصب کاروبار اسٹیبلش کر لیا، چھوٹا سا، جس میں سے وہ کہتا ہے میں 6,500 7,000 پاؤنڈ نکال لیا کرتا تھا ایوریج سال کی۔ کہتا ہے جی کہ میری بڑی اچھی زندگی گزری تھی، میں نے پاکستان کے اندر اپنے والدین کا علاج بھی کروایا، جو میرے ابا کا پلاٹ تھا جہاں پرانا گھر تھا اس کو ڈھا کے نیا گھر بھی بنایا، اور ایک گاڑی بھی خرید لی تھی۔ اس کے والد، اس کی والدہ اس سے بڑے خوش تھے، اور عامر نے صرف 6-7 سال کے عرصے میں ان کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی تھی۔ اچھا، یہ سارا میں نے بہت جلدی سے شارٹ اس لیے کر دیا کہ کہانی کچھ اور میں نے سنانی ہے۔ عامر کہتا ہے افتخار بھائی، میں چاہتا تھا کہ میری یو کے میں ہی شادی ہو جائے، لیکن میری والدہ اور میرے والد کا خیال تھا کہ نہیں، میری شادی پاکستان میں ہونی چاہیے اور میرے چچا کی بیٹی سے ہونی چاہیے۔ اب میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، میں اگر پاکستان میں شادی کروں گا اس کو 1-2 سال یہاں رہنا پڑے گا، پھر میں اس کو یو کے لے کر جاؤں گا، ایک بڑا لمبا چکر اور سیاپا پڑ جائے گا۔ لیکن میرے والدین بضد تھے کہ ہم نے تمہیں پالا ہے پوسا ہے، اور شادی کے معاملے میں تم ہمیں الگ کیسے کر سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے جی کہ مجھے اپنے والدین کے آگے سرنڈر کرنا تھا، اور میں نے اس طرح سے کیا کہ میں کہا جی آپ کر لیں۔ تو میری جو چچا کی بیٹی ہے اس کا نام ہے نجمہ، اور نجمہ جو ہے وہ اس سے میری بڑی اچھی دوستی تھی، بچپن سے ہم شادیوں پہ ملنا اور عیدین پہ ملاقات ہونی، رشتہ داری تھی، رہتے تو کچھ فاصلے پہ تھے، لیکن نجمہ سے مجھے کچھ ریزرویشنز یہ تھی کہ نجمہ ایک تو ضدی بہت تھی، بحث بہت کرتی تھی، اور اتفاق سے اس نے جب بیچلر کر لیا تو وہ پاگل سی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں نے بڑا کمال کام کر دیا، کیونکہ ہمارے یہاں سے میں نے ڈگری لی تھی اور چچا کی طرف سے نجمہ نے لی تھی، اور باقی سارا خاندان جو تھا وہ انڈر میٹرک اور میٹرک پاس تھا۔ تو اماں نے نجمہ سے میری شادی کر دی۔ کہتے ہیں پاکستان آیا، شادی ہوئی، اور شادی کے بعد میرے خدشات کہتا ہے صحیح ثابت ہوئے۔ نجمہ نے ہر بات میں میم میخ نکالنی شروع کر دی، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہوا تھا، ویسے کیوں ہوا تھا۔ اب نجمہ کا سلسلہ یہ تھا، میری جو چچی اور چچا ہیں ان سے اس کو بہت محبت تھی، پھر ان کے گھر میں بھائی تو کوئی تھا نہیں، تو چھوٹی 3 بہنیں تھیں، تینوں کے ساتھ اس کا شدت کا لگاؤ تھا، اور شادی کے شاید 6 یا 7 دن بعد تک وہ میرے ساتھ رہی ہے، گھومی ہے، پھری ہے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھایا، مجھے امی کے یہاں چھوڑو، امی کے یہاں چلی گئی، رات کو 12-1 بجے لے آؤ۔ اب میں بڑا حیران تھا، خیر میں اس لیے بھی اس روٹین کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں صرف 2 مہینے کے لیے آیا تھا، مجھے واپس جانا تھا،
تو میرے امی ابا نے جب اعتراض کیا کہ نجمہ کی روٹین ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا امی جی میرا خیال ہے میں جب جاتا ہوں نا اس کے ڈاکومنٹس بنا کے لے جاتا ہوں، تو جب تک اس کا ویزا نہیں لگتا یو کے سے تو اس کو پھر اس کی والدہ کے گھر ہی رہنے دیں، اس کی تسلی تشفی بھی ہو جائے گی، یہ وہاں خوش بھی رہتی ہے، اس کی بہنوں کے ساتھ بڑی بانڈنگ ہے۔ تو میرے والدین اڑنے والے نہیں تھے، حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں جائے، لیکن انہوں نے ہاں کر دی۔ اب کہتا کہ مجھے 2 مہینے رہ کر یہ احساس ہو گیا کہ نجمہ میرے بارے میں کم، اپنے بارے میں کم، مستقبل کے بارے میں کم، اور اپنی بہنوں اور ماں باپ کے بارے میں زیادہ فکر مند بھی ہے اور گفتگو بھی کرتی ہے۔ تو میں یہ سوچا کہ اچھا چلو جب یہ یو کے چلی جائے گی تو کم از کم یہ والا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن نجمہ نے 2 مہینے میں مجھ سے لڑائیاں بھی کی، مجھ سے بحث بھی کی، اور مجھے احمق اور بیوقوف بھی کہہ دیا۔ اس کے جو منہ میں آتا تھا وہ مجھے کہہ دیتی تھی۔ شاید وہ اس چیز کا ایج لیتی تھی کہ ہم کزن ہیں اور بچپن سے کھیل کے اکٹھے جوان ہوئے ہیں۔ کہتا میں نے اس بات پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ فرینکنس ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب 2 مہینے رہ کے بھائی صاحب چلے گئے۔ اب کہتا میں گیا ہوں وہاں جا کے میں نے اپنے کاروبار پہ توجہ دینا شروع کی، جو کہ 2 مہینے میں کافی بیٹھ گیا تھا۔ کاروبار بہتر ہونا شروع ہوا۔ نجمہ کا جب دل کرتا تھا فون کرتی تھی، آرڈر کرتی تھی، اتنے پیسے بھیج دو۔ اس نے نہیں دیکھنا، اگر میں اس کو کہہ رہا ہوں نا کہ میں مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، تو وہ کہتی تھی کہ تم مجھ سے جان چھڑا رہے ہو، اور ناراضی اور غصہ اس کا یہ ناک پہ دھرا ہوا تھا، 1 سیکنڈ سے پہلے ناراض ہو جاتی تھی۔ خیر جی، کہتا میں ان ساری چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا، اور میرا یہ خیال تھا کہ جب یہ یو کے آ جائے گی تو بہت ساری چیزیں سیکھ جائے گی، اس کو سمجھ آ جائے گی سوسائٹی کی۔ کہتا افتخار بھائی تقریباً 2.25 سال لگے۔ اس کے 2.25 سال میں کہتا میں ایک بار بھی پاکستان نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہ رہا تھا، اور میری شادی میں بھی کافی پیسے لگ گئے تھے۔ کہتا افتخار بھائی 2.25 سال کے بعد اس کا ویزا آ گیا۔ اس 2.25 سال کے اندر یہ اپنے والدین کے گھر رہی، اور میرے ضد کرنے پہ، ریکویسٹ کرنے پہ، عیدین کے علاوہ صرف 2 بار یہ میرے ماں باپ سے ملنے کے لیے گئی ہے۔ میرے ماں باپ اس سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور یہ کہتی یہ تھی کہ طیبو آپ آ جائیں نا، اچھا بابا سے ہی ملاقات ہو جائے گی، دونوں بھائی آپ مل لیں گے، مطلب یہ کہا کرتی تھی۔ خیر کہتا جی اس کا ویزا لگ گیا، میں پاکستان گیا، سب سے ملا، سب کے لیے تحفے لے کر گیا تھا، اور خاص طور پہ اپنی سالیوں کے لیے اس سے لے کر گیا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ میری جو بیگم صاحبہ ہیں وہ اپنی بہنوں سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں، اور واقعی وہ خوش بھی ہوئی جب میں نے ان کو تحفے دیے۔ اب نجمہ بڑی تھی، بہنیں چھوٹی تھیں۔ نجمہ بڑی رود ہو کے، بڑی دل پہ پتھر رکھ کے وہاں سے رخصت ہوئی۔ کہتا جی ہم برمنگھم آ گئے۔ برمنگھم کے اندر میں نے پہلے ہی ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا، جس کے اندر 2 کمرے تھے اور کچن تھا، ایک چھوٹا ٹی وی لاؤنج تھا۔ کہتا بڑی اچھی زندگی تھی میری۔ نجمہ صاحبہ آئی ہیں، ان کو گھمایا کو 5 7 8 دن، تو بڑی خوش رہی، اور اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو چیزیں دکھاتی رہی اور ویڈیوز بھیجتی رہی۔ پھر 10 15 دن کے بعد نجمہ جو ہے وہ پریشان رہنے لگی۔ وجہ کیا ہے جی؟ بہنیں یاد آ رہی ہیں، امی یاد آ رہی ہیں، ابو یاد آ رہے ہیں، یہاں ہر وقت سردی رہتی ہے، یہاں کے لوگ بڑے روکھے ہیں، تم صبح سے جاتے ہو شام تک آتے نہیں، تم میں جب فون کرتی ہوں میرا کال نہیں اٹھاتے، اور مجھے منہ بگاڑ کے انگریزی بولنا اچھا نہیں لگتا۔ کہتا جو اعتراضات وہ کر سکتی تھی نا، اور جو کیڑے یو کے کی زندگی میں نکال سکتی تھی، اس نے سارے نکالنے شروع کر دیے۔ نجمہ مجھے الزام ایسے دیتی تھی کہ جیسے یہ سارا نظام، یہ موسم، یہ لینگویج، یہ پردیس جو ہے یہ میں نے بنایا ہو۔ کہتا خیر میں انجوائے کرتا رہا۔ ایک بات مجھے بہت بری لگتی تھی، ہر بات میں 1 لمحے سے پہلے مجھے جھوٹا کہہ دینا،
فراڈیا کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ تجھے ککھ نہیں پتہ. تو میرا یہ خیال تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہو جائے گی اور میں اس کو خاطر خواہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا. سب بڑے خوش ہوئے, میں بڑا خوش ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بیٹی دی. ہمارے گھر میں 2 بیٹیاں ہو گئیں اور تقریباً 3.5 سال گزر گئے. اور نجمہ بجائے وہاں رہ کے دوستیاں کر کے ایڈجسٹ ہونے کے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کی 2 سٹوریاں سنی ہیں میں نے. اچھا, اچھے لگی؟ ہاں جی. کون سی سنی؟ ایک تو وہ سنی تھی سعودی عرب والے حاجی صاحب کی. اچھا, اور دوسری؟ 3 بہنوں کے ساتھ لادا شادی کرتے. اچھا, اور سب سے بیسٹ لگی. اور یہ والی مجھے سے یاد ہے, باقی مجھے یاد ہے. یہ مجھے سب سے بیسٹ لگی ہے. چلیں آپ جیتے رہیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھ کے خوش رہیے. دوستو یہ مالی ہیں, ان کے ہاتھ میں جو کھرپا ہے نا, یہ جڑی بوٹیاں نکال کے پھینک دیتا ہے اور کیاری صاف ہو جاتی ہے اور پودے اگ جاتے ہیں. اسی طرح کا کھرپا اگر ہمارے ہاتھوں میں ہو, جو ہماری انا, تکبر اور بدلہ لینے کی خواہش اور احساس برتری کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے جڑی بوٹی کو, تو پھر ہماری زندگی کا پودا بھی کھل جاتا ہے. خیر, عامر کہتا ہے کہ نجمہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ مزید چڑچڑی اور اب تو وہ رونے لگی تھی. مجھے لگتا ہے ذہنی مریضہ ہو گئی. اپنی بہنوں سے بات کرتی تھی, روتی تھی اور ان کے لیے جو رشتے ڈھونڈے جا رہے تھے اس کے اندر یہاں بیٹھ کے مدد کرتی تھی. ماں, باپ اور بہنوں کے علاوہ کہتا بچیوں کو میں نے دیکھنا, فیڈر میں دے رہا ہوں اور بچیوں کے کپڑے میں بدلوا رہا ہوں. کہتا میں ساری جس طرح ایک آیا ہوتی ہے نا گھر کی, وہ بن کے کام کر رہا ہوں. لیکن نجمہ کو فکر ہے اپنی بہنوں کی. اس سے چھوٹی بہن تھی, اس کی شادی آ گئی تو اس نے جا تو سکتی نہیں تھی ابھی, کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس نہیں بنے تھے اور ابھی اس کا ویزا جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا, دوبارہ لگوانا تھا. تو اس نے یہاں سے جو کچھ کہا میں نے بھیج دیا. 24 گھنٹے لائیو ان کے ساتھ شادی دیکھتی رہی, مجھے بھی دکھاتی رہی, جگاتی رہی اور بڑا روئی. اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد جب اس کا پاسپورٹ گیا اگلے ویزے کے لیے, السلام علیکم, تو ان دنوں اس کی 2 بہنوں کی شادیاں تھیں اور ان کو رشتے مل گئے تھے. اس میں نے جو خاطر خواہ مدد کر سکتا تھا میں نے کی. پتہ نہیں ان شادیوں تک یہ رک گئی, حالانکہ اس کو پہلے بھی چلے جانا چاہیے تھا. کہتی ویزا لگ کے واپس آیا ہے اور اس نے مجھے کہا السلام علیکم جی. میں نے کہا اب تم پاکستان جاؤ اور بہنوں سے جا کے ملو, میں تمہارے پیچھے آتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں, میں نے دیکھ لیا پردیس بڑی بری چیز ہے. یہاں پر ماں باپ, بہن بھائیوں سے گلے ملنے کو بندہ ترس جاتا ہے. ہم اب پاکستان جائیں گے, پاکستان جا کے رہیں گے. میں نے کہا یار دیکھو میرے پاس تو پاسپورٹ ہے, تمہارا جب تک پاسپورٹ نہیں بن جاتا, بچے کو تو بن گیا لیکن تمہارا پاسپورٹ بننا بڑا ضروری ہے. تو اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں کہ 6 مہینہ رہے. اس نے کہا 6 مہینہ نہیں رہنا, نہ پاسپورٹ چاہیے, اپنے پاسپورٹ پھاڑ دو, بیٹیوں کے پاسپورٹ پھاڑ دو. میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے اب تمہارے ساتھ پاکستان میں رہنا ہے. کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ اللہ کی بندی, لوگ یہاں پر آتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, بڑی مشکل سے یہاں سیٹل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دے رکھی ہے. میرا ایک چھوٹا سا بہترین کاروبار چل رہا ہے اور تو کہہ رہی ہے کہ واپس جاؤ. اس نے کہا جی میں نے طے کر لیا ہے, ہم نے UK میں رہنا ہی نہیں ہے. کہتا ہے افتخار بھائی, میں نے اس کو ڈانٹ دیا. میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, مطلب تیری خاطر میں اپنی زندگی کے عمر بھر کے منصوبے جو ہیں وہ بند کر کے یہاں سے چلا جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتا میں خود اس لگژری کا عادی تھا, میں پیسے جوڑ رہا تھا, میرا کاروبار چل رہا تھا, میرا گھر چل رہا تھا. میں سسرال میں جس طرح کا سلوک یہ کہتی تھی پیسوں کے حوالے سے, تحفوں کے حوالے سے, میں وہ کرتا تھا. یہ ساری چیزیں پاکستان جا کے رک جانی تھی. نجمہ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی. اس نے کہا عامر ہم نے یہاں پر نہیں رہنا. میں نے کہا میں نے یہاں پر ہی رہنا ہے. کہتا ہے اس بات کے اوپر ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا.
کہتا روز لڑائی ہوتی تھی، روز گھر میں کل کل شروع ہو گئی، میں نے داخل ہونا ہے تو اس نے کہنا جی پاکستان چلو، یہاں نہیں رہنا، پاکستان چلو یہاں نہیں رہنا. اور میں کہتا تھا کہ خبردار ایسا نہیں ہونے والا. میں نے اتنی سال ضائع کر کے، کہتا مجھے کم و بیش 11 سال ہو گئے تھے یہاں آئے ہوئے، تو میں تمہاری خاطر کیسے وہ سارے 11 سال ضائع کر دوں. وہ کہتی تھی کہ نہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے، یہ گوروں کا دیس ہے، یہ کالوں کے لیے نہیں ہے. عامر کہتا ہے کہ افتخار بھائی بات یہاں تک آ گئی کہ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم پاکستان نہیں جاؤ گے تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کے پاکستان چلی جاؤں گی. تو میں نے اسے کہا کہ تم پاگل ہو، تم کس طرح کی باتیں سوچ رہی ہو. اس نے کہا کہ تم نے اگر میری بات نہ مانی اور تم پاکستان نہیں گئے اور یو کے نہیں چھوڑا تو میں تم سے ڈیورس لے لوں گی. کہتا ہے افتخار بھائی باقاعدہ طور پہ پتنی موسم کی وجہ سے تھا، گھر کی دوری تھی، اس کا ڈپریشن روز بڑھتا جا رہا تھا، وہ چیزیں توڑنے لگی تھی، وہ بدتمیزی کرتی تھی، مجھے کمرے سے نکال دیتی تھی، اور یہاں تک آ گئی تھی وہ کہتی تھی کہ میں کسی دن تم پہ پولیس بلا لوں گی اور میں تم پہ جھوٹا کیس کروا دوں گی، مجھے پاکستان لے کے چلو. میں نے اس کو جب سمجھانا تو وہ مثال کیا دے رہی ہے جی کہ وہ میری ایک سہیلی تھی، وہ ہمارا پرانا محلہ چھوڑ کے ایک پوش علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے، اور وہاں کیونکہ خالی پن تھا، گھر نہیں تھے، ان کا دل نہیں لگا، تو وہ گھر بیچ کے وہ واپس پرانے محلے میں آ گئے. میں سے کہتا تھا کہ یار محلے شفٹ کرنا، گھر شفٹ کرنا اور بات ہے، ملک شفٹ کرنا پورا کریئر ہے اور اکانومی اس میں انوالو ہے. خدا کا خوف کرو، تم کیسے سوچ رہی ہو. کہتا ہے افتخار بھائی اس نے رونا شروع کر دیا، وہ آدھی ذہنی مریضہ بن گئی، دھاڑے مار کے رو پڑتی تھی. جو کہیں میں کمیونٹی میں اس کو لے جاتا تھا تو وہاں شکایتیں کرتی تھی. اب وہ کہتے تھے یار تمہیں سب کچھ یہاں میسر ہو، کہتے تھے میسر ہے لیکن میرے بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، ان کی خوشیاں نہیں دیکھ سکی، اماں ابا بیمار ہوتے ہیں میں ان کے پاس نہیں ہوتی. تو اس کو بتایا گیا کہ سب پردیسی ایسے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بس پھر مجھے یہ پردیس نہیں چاہیے، میں روکھی سوکھی کھا لوں گی، میں نے پاکستان جانا ہے. کہتا ہے افتخار بھائی جب اس نے یہ کہا نا کہ میں ڈیورس لے لوں گی، کہتا میں بہت زیادہ اس لیے ڈر گیا، مجھے پتہ یہ ایک پاگل عورت ہے، جو کہتی ہے یہ کر جاتی ہے. کہتا مجھے اس سے محبت تھی، میری بیوی ہے، اب تو میری بیٹیوں کی ماں تھی تو مجھے اور زیادہ ہو گئی تھی، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اپنی بیٹیاں چھوڑ دیتا. تو میں نے یہ سوچا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے جاتے ہیں اور 6 مہینے سال رہ کر آ جاتے ہیں. جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں 6 مہینے سال رہ کر آ جاتے ہیں، اس نے کہا نہیں تو نے اس کا مطلب جانا ہی نہیں ہے. کہتے محلے اس کی جو ہمارے کونسل کی جو مسجد تھی، جامع مسجد، وہاں چلی گئی اور وہاں جا کے ان سے بات کی امام صاحب سے، اور ان کو اس کو سارا کیس بتایا. امام صاحب نے کہہ دیا کہ بیٹا دیکھو تمہیں اپنے شوہر کے حکم کی پاسداری کرنی ہے، اور تمہارا فیصلہ دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جائے تو اتنا بہتر فیصلہ نہیں ہے، تو تم 6 مہینے سال رہ کے آنا چاہتی ہو تو رہو. واپس آئیے گھر آ کے انہیں امام صاحب کو جن کی وہ تعریف کرتی تھی ان کے خلاف ہو گئی اور ان کے بارے میں جو منہ میں ہے وہ کہنا شروع کر دیا. کہتا ہے افتخار بھائی اس کی انزائٹی اتنی بڑھ گئی کہ اس کو پینک اٹیک شروع ہو گئے. اور میرے ساس سسر مجھے کہتے تھے کہ تم اس کا خیال نہیں رکھتے، میری سالیاں کہتی تھی پتہ نہیں تم کیا ظلم کر رہے ہو. کہتا مجھے چاروں شانے چت کر دیا میری بیگم نے. میں نے سوچا کہ یار اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، کہتا میں نے ایک دوست کو اونے پونے اپنا بزنس بیچا، اور سچی مچی میں نے یہ طے کر لیا کہ یار یہ برٹش پاسپورٹ بیکار ہے میرے لیے، اور مجھے اپنے بچوں کی خوشی چاہیے، کیونکہ میں اپنی بیوی کے بغیر تو شاید رہ لیتا لیکن بیٹیوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. اور اس جھگڑے کا، اس بحث کا، اس تکرار کا براہ راست اثر میری بیٹیاں پڑ رہا تھا کیونکہ بڑی ہو رہی تھی. کہتا افتخار بھائی میں نجمہ کو لے کے، اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کے پاکستان آ گیا. میرے ماں باپ نے میری شدید مخالفت کی، میرے رشتہ داروں نے شدید مخالفت کی، لیکن نجمہ کے والدین، اس کی بہنوں نے حمایت تو نہیں کی، مخالفت بھی نہیں کی، بلکہ وہ
تذبذب کا شکار ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ جی بات دراصل یہ ہے کہ نجمہ پاکستان میں رہنا چاہتی تھی، تو اس لیے جو ہے نا میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا. اب جی نجمہ بڑی خوش، کبھی ایک بہن کے جا رہی ہے، کبھی دوسری بہن کے جا رہی ہے، کبھی تیسری بہن کے جا رہی ہے. اور الحمدللہ جس کو وہ خوشی سمجھ رہی تھی، جس کو وہ کیئر سمجھ رہی تھی، جس کو وہ رشتہ داری سمجھ رہی تھی، وہاں سے سب جگہ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے گھر آپ آئیں ضرور، اتنا زیادہ نہیں جتنا آپ نے آنا شروع کر دیا، اور خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر بھی رہا کریں. اب نجمہ کو یہ سننے کو مل رہا ہے، مجھے نہیں بتا رہی. نجمہ کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں بتا رہی. الٹیمیٹلی میرے جو ہم زلف تھے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں باجی بڑی اچھی ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا گھر ہے، ہماری اپنی ذاتی لائف ہے. یہ جب یو کے میں تھیں تو یہ فون پہ لگی رہتی تھیں، اور یہ جو اپنی بہنوں کو کہہ دیتی ہیں ہماری بیویوں کو، وہ وہی کرتی ہیں. تو انہوں نے پہلے وہاں سے ہمارے زندگی میں مداخلت کر رکھی تھی. اب نجمہ آپا یہاں آ گئی ہیں تو ہر وقت ہمارے گھروں میں بیٹھنا، ہمارے گھروں کی سو پرائیویسی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے. تو آپ بڑی مہربانی آپ ان سے کہیں کہ آئیں ضرور، اور جو طریقہ ہوتا ہے سال میں 2 4 5 دفعہ چکر لگانا، عیدین پہ آنا، تو زیادہ بہتر طریقہ ہے. عامر کہتا ہے جب میں نے نجمہ کو ساری بات بتائی تو سن کے رونے لگ گئی، اور ان کو کہنے لگی وہ تو بے غیرت ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، میں کتنی محبت کرتی ہوں، میں نے اپنی چاند سی بہنیں ان کو دی ہیں، اب ان کو باتیں آ گئی ہیں، وہ ان کو خوش نہیں رکھتے، ان کے لیے کما کے اس طرح سے نہیں لاتے. میں نے کہا یار ان کی ذاتی زندگی کے اندر آپ کیوں بول رہی ہو؟ کہتی میں تو بولوں گی. کہتا ہے افی بھائی نجمہ باقاعدہ طور پہ ان کو ایشو بنا کے دیتی تھی کہ تم نے یہ ایشو بنانا ہے، اور جب تمہاری ساس یہ کہے تو تم نے یہ کہنا ہے، اور جب سسر یہ کہے تو یہ کہنا ہے، اور خاوند یہ کہے تو اس طرح کی تڑی کرانی ہے. کہتا ہے میں خود دیکھ رہا تھا میری بیوی فتنہ پیدا کر رہی ہے، فساد پیدا کر رہی ہے، لیکن میں اس کو بڑے طریقے سلیقے سے منع کرتا تھا، شدت سے کہتا تو مجھے پتا کہ اس نے خود پینک اٹیکس اس کو شروع ہو جانے تھے. کہتا میں اور زیادہ پھنس گیا یو کے سے یہاں آ کے. کہہ رہا پاکستان میں آ کے اب مجھے تجربہ تو کوئی تھا نہیں، ایک دوست کے ساتھ کام شروع کیا، تقریباً 80-85 لاکھ روپے کا لاس 4-5 مہینے میں ہو گیا. کہتا ایک اور بزنس شروع کیا، مطلب ریسٹورنٹ کھولا، وہ تو چلا ہی نہیں، 1.5 مہینے میں بند کرنا پڑ گیا، وہ پیسے ضائع. کہتا میرا ایک دوست تھا وہ ٹرانسپورٹر تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ یار ہم یہ جو کوچیں ہوتی ہیں نا یہ ڈالتے ہیں. تو کہتا ہے افتخار بھائی تقریباً 6.5 کروڑ روپے میری آخری جمع پونجی تھی، جو 1.25 سال 1.5 سال میں صفر ہو گئی. کہتا میں بالکل زمین پہ آ گیا. میرے پاس ایک عالیشان گھر تھا، ایک عالیشان گاڑی تھی، بیوی کے پاس زیور تھا، لیکن میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، سیونگز نہیں تھی میرے پاس. کہتا میرے والدین چونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے میری شادی کی تھی، اس لیے وہ بالکل خاموش تھے، عدم مداخلت کی پالیسی اپنا رکھی تھی انہوں نے. عامر کہتا ہے افتخار بھائی مجھے بڑی شرمندگی ہونے لگی، اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے. تو کہتا جی میرا ایک دوست تھا، وہ اس کا کام کرتا تھا رینٹ کار کا، اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا، تو اس کے بیٹھ کے گپے لگا رہا تھا، میں اس کے کاروبار کی معلومات لینا چاہ رہا تھا. تو کہتا جی ایک سواری آ گئی، اور اس نے مجھے کہا، اس نے کہا جی یہ جو باہر جو گاڑی کھڑی ہے، السلام علیکم جی، یہ جو باہر گاڑی کھڑی ہے یہ ہمیں اس ڈرائیور کے ساتھ یہ چاہیے. تو میرے دوست نے کہا ہاں جی مل جائے گی. اس نے بڑے اچھے پیسے بتائے، انہوں نے ہاں کر دی، اور میرے دوست نے مجھے سائٹ پہ جا کے کہا کہ یار یہ سواری فلاں شہر چھوڑا، اتنے پیسے آ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. عامر کہتا ہے افتخار بھائی یو کے ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، یہاں پر رہنے والوں کے اندر ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے کہ ان کی انا نہیں ہوتی کام کے معاملے میں. جاب ملے یہ کر لیتے ہیں، کوئی اپرچونیٹی ملے جہاں سے یہ پیسے کما سکتے ہیں لیگل، یہ کما لیتے ہیں.
کہتا میں نے گاڑی سٹارٹ کی، میں وہاں سے نکلا، اب راستے میں جا رہا ہوں تو نجمہ کی فون آ رہا ہے، کہاں ہے؟ میں نے اس کو سائٹ پہ ہو کے فون کیا، میں نے کہا اس طرح مجھے ایک سواری مل گئی اور مجھے تقریباً 18-19 ہزار 20 ہزار روپے بچ جائیں گے، تو بس 3 گھنٹے جانا ہے، 3 گھنٹے واپس آنا ہے۔ وہ اس بات کو کہہ رہی تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ اور تم نے ہی کہا کیا کام شروع کر دیا، کوئی انسانوں والا کام کرو۔ کہتا خیر میں نے فون اس کا بند کر دیا، میں گیا چھوڑ کے آیا۔ کہتا جی وہ بندہ بڑا راضی ہوا، کہتا مجھے اپنے دوست کو دے کر 25 ہزار روپے بچ گئے۔ میں نے کہا یار یہ تو طریقہ اچھا ہے۔ اب میری مہنگی گاڑی اس نے لگا لی رینٹ پہ ایسے لگا لی کہ وہ مجھے بتاتا تھا اور میں سواری کو لے جاتا تھا۔ کئی دفعہ مری گیا ہوں 4 دن کے لیے، فیملی ساتھ ہے، باہر سے آئے ہوئے، اور انہیں بڑے اچھی ٹپ بھی دے دی اور پیسے بھی دے دیے۔ اور کہتا جی میں کبھی کراچی جا رہا ہوں، کہتا میں اب گاڑی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ کہتا جتنے کی گاڑی تھی اتنے پیسے تو میں نے اگلے تقریباً 1 سال کے اندر کما لیے۔ کہتا مجھے اس جاب میں مزہ آنے لگا، رنگ برنگے لوگ ملنے لگے، گھر میں پیسے آنے لگے اور گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ نجمہ جو ہے وہ پہلے جو اعتراض کرتی تھی کہ کیا بکواس کام شروع کر دیا، اب اس کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کہتی تھی بہترین ہے، اچھا ہے، بڑی اچھی انکم ہو رہی ہے اور تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ میں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے، یہ راضی ہوئی۔ کہتا افتخار بھائی مالک نے 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر بڑا کرم کر دیا۔ میں نے 2 گاڑیاں اور لے کے اس دوست کے پاس کھڑی کر دیں اور میں اس کا وہ قسطیں دے رہا تھا بینک کی، اور کہہ رہا میں بہترین پیسے کما رہا تھا۔ کہتا ہے ایک وقت آیا کہ ایک دن رات کو مجھے کال آتی ہے میرے دوست کی، میں سو رہا تھا، تو نجمہ نے مجھے اٹھایا، سردیاں بڑی تھیں، اس نے مجھے اٹھایا کہ کال آ رہی ہے، واسق نام تھا میرے دوست کا، واسق کی کال آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یار میں سونے تو وہ جاب آئے گی، میں جاب نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، اٹھ، اور پیسے آ رہے ہیں اور تو سو رہا ہے۔ کہتا خیر میں نے بڑی مشکل سے، کچھ 9:30 9:15 کا ٹائم تھا، سردیاں تھیں، رات کا ٹائم، کہتا میں نے فون اٹھایا تو اس نے مجھے کہا کہ یار ایسے ایسے ہے اور ایک سواری کو ڈراپ کر کے آنا ہے، موٹر وے کے اوپر ایک شہر آتا ہے 3 ساڑھے 2.5 3 گھنٹے سفر کے بعد، وہاں کلر کہار کے آپ سمجھیں گرد و نواح میں کہیں۔ کہتا میں نے اس سے پیسے پوچھے، اچھے پیسے اس نے بتایا۔ میں نے کہا اچھا خیر میں بڑی مشکل تیار ہوا۔ اس نے نمبر شیئر کر دیا، کسی لڑکی کا نمبر تھا۔ کہتا افتخار بھائی میری بیوی نے زبردستی مجھے اٹھا کے بھیجا اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں اس لوکیشن کی طرف چل پڑا جہاں کی لوکیشن مجھے بھیجی گئی تھی۔ اب دوستو یہاں میں آپ کو روک کے ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اس کہانی کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ اب آیا ہے، اور ہماری زندگی میں ایک غلط سٹیپ، ایک غلط قدم، ایک غلط فیصلہ ہمیں زندگی سے، خوشیوں سے کوسوں دور لے جاتا ہے، بلکہ کئی بار تو موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ اب یہ وہ سلسلہ شروع ہونے لگا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، یہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا، وہ رینٹے کار والے ہوں، وہ ٹیکسیاں جو شہر میں چلتی ہیں، وہ رکشے والا ہو، یہ بڑے اویئر لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظریں بڑی ہوتی ہیں اور یہ بہت کچھ آپ کے بارے میں جان جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو سرکاری محکموں کے بھی ڈرائیور ہوتے ہیں، صاحب کو اندازہ نہیں ہوتا، ڈرائیور کو سارا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ گیا جا کے اس نے لوکیشن پر پہنچا تو اس نے کال کی، سامنے سے سڑک پہ چلتی ہوئی بڑی ہی خوبصورت لڑکی، کالا اس نے ڈریس پہن رکھا، بڑا اچھا سا میک اپ کر رکھا، 22-23 سال عمر، وہ آ کے بیٹھ گئی گاڑی میں، پیچھے سیٹ پہ گاڑی چل پڑی۔ کہتا میں اس سے گفتگو نہیں کر رہا، مجھے اس نے لوکیشن بھیج دی، میں جہاں پہنچنا ہے میں اس لوکیشن کی طرف چل پڑا۔ کہتا اب اس کو جو کالز آ رہی ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کسی سے محبت کرتی ہے، اور پہلے مجھے لگا یہ آج کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کو کال آئی اس کے
والدین کی، اور اس نے ان کو بڑی بدتمیزی کے ساتھ یہ بتایا کہ جی میں آ چکی ہوں آپ کو چھوڑ کے، اور میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، سمجھ آ گئی کڑی کوروں دوڑ گئی ہے۔ اب میں کہتا اس کو بار بار شیشے میں دیکھ رہا تھا، یار اتنی خوبصورت اتنی حسین جمیل لڑکی، تو کہتا نام میرے پاس، کیونکہ اس نے بھیجا تھا، شگفتہ اس کا نام تھا، اور اس کا چہرہ بھی بڑا شگفتہ تھا۔ کہتا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار چھوٹی سی عمر میں دیکھو یہ کیا کر رہی ہے۔ کہتا میری عمر تھی 34-35 سال۔ کہتا میں گاڑی چلا رہا ہوں تو اس نے مجھے ایک راستے میں ایک ریسٹ ایریا پہ روکا، میں بیٹھا رہا گاڑی کے اندر، وہ اتر گئی گاڑی میں سے اور کو باتیں کرنے لگی کسی سے، بڑی لمبی بڑی دیر کو بحث ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر گاڑی میں بیٹھ گئی، گاڑی چلی ہے۔ اب کہتا ہے اتفاق سے سردیاں بہت تھیں لیکن دھند بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، ہیٹر چل رہا ہے گاڑی کے اندر، اور وہ کسی سے یہ باتیں کر رہی ہے جس کا لب لباب یہ تھا کہ زندگی میں ہم نے آگے اس وقت چلنا ہے جب تم مجھ سے نکاح کر لو گے، اور اس کو بار بار وہ انسسٹ کر رہی تھی کہ ہمارا فوری طور پہ نکاح ہونا چاہیے۔ تو وہ شاید اس سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ ہم پہلے نکاح کریں گے۔ کہتا یہاں تک مجھے کہانی سمجھ آ گئی کہ یہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگی ہے اور کسی لڑکے کی طرف جا رہی ہے، اور میں اس میں گناہ گار ایسے ہو رہا ہوں کہ میں اس لڑکی کو لے کے جا رہا ہوں، اور یہ لڑکی پہلے وہاں جائے گی، پہلے وہ نکاح کرے گا، پھر ان کے معاملات آگے بڑھیں گے۔ کہتا اتنی کہانی بحثیت ڈرائیور مجھے سمجھ آ گئی۔ عامر کہتا ہے کہ افتخار بھائی تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد ہم، کہتا کوئی 1 بجے کا ٹائم ہے رات کا، 1-1:30 بجے، کہتا جی میں اس کی لوکیشن پہ اس کو لے کر پہنچ گیا۔ کہتا یہ کلر کہار کا مضافاتی علاقہ، بڑی سی 4-5-6 گھر بنے ہوئے تھے ایک الگ سیپریٹ، اور جب یہ اتری ہے اس نے شکریہ ادا کیا اور اپنا بیگ لیا، اور ایک بڑا ہی خوبصورت سا لڑکا گیٹ پہ کھڑا تھا، یہ اتری ہے، جا کے اس نے ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملا کے ان دونوں نے ایسے ملے ہیں جیسے لوگ عید ملتے ہیں۔ کہتا خیر پیمنٹ آن لائن ہو چکی تھی، میں نے وہاں سے گاڑی چلائی۔ کہتا میں ڈھونڈ رہا تھا یہاں کہیں قریب، مجھے کیونکہ نیند آ رہی تھی اور چائے پینی تھی، تو کہتا جی میں وہاں ڈھونڈا کے ایک جگہ پہ چلا گیا، اور وہاں جا کے مجھے ایک پرانا سا ہوٹل مل گیا، اور یہ اڈا تھا وہاں کا، اور کچھ گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں، لاریاں کھڑی ہوئی تھیں، کوچز کھڑی ہوئی تھیں، لیکن گہما گہمی کوئی نہیں تھی اڈے پہ۔ کہتا میں نے چائے پی ہے، چائے پینے کے بعد میں نے کہا تھوڑا سا ریسٹ کر لوں۔ کہتا میں نے سیٹ کھینچی اور میں سو گیا۔ کہتا میری آنکھ کھلتی ہے میری موبائل کی بیل سے، اور میں دیکھتا ہوں تو اس کے اوپر شگفتہ کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ تو میں نے جب اٹھایا میں کہا جی میم، اس نے کہا کہاں ہیں آپ؟ تو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے میں قریب ہی ہوں، تو وہ رو رہی تھی، اس نے کہا کہ جہاں مجھے آپ نے اتارا تھا فوراً وہاں پہ آ جائیں، پلیز مجھے آپ کی مدد چاہیے خدا را۔ کہتا وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی، میں نے فون کاٹا، جب دیکھا تو 1.25 گھنٹے میں سو گیا تھا، اور تقریباً 4:15-5 صبح کے بج رہے تھے۔ کہتا میں نے گاڑی نکالی، میں اس جگہ پہنچا، وہ کھڑی ہوئی تھی، اور وہی لڑکا اس کے ساتھ کوئی بحث کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، اس کو روک رہا تھا۔ کہتا میری گاڑی آ کے رکی ہے، اس نے اس کو دھکا دیا، میری گاڑی میں بیٹھی اور فرنٹ پہ بیٹھی، کہہ رہی گاڑی چلاؤ۔ کہتا گاڑی چلا دی میں نے، تو اس نے بیٹھتے مجھے کہا کہ تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے، تم نے پیسوں سے پریشان نہیں ہونا۔ تو میں نے کہا نہیں پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ رو کیوں نہیں ہے، ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ سب مرد ایسے ہوتے ہیں، اور بیچاری بڑبڑانے لگی، شاید میرے سوال کے انتظار میں تھی۔ کہتا جی موٹر پہ گاڑی چل رہی تھی اور میں نے کہیں یہ سوال کر دیا، تو اس نے مجھے کہا کہ سوشل میڈیا پر میری اس سے دوستی ہوئی تھی، اور
اس نے مجھے السلام علیکم یہ بتایا تھا کہ بہت امیر ہے، مختلف گاڑیوں کے ساتھ تصویریں آتی تھیں، مختلف مقامات کے پہ جا کے تصویریں بھیجتا تھا، مختلف ریسٹورنٹس کی. اور جب میں یہاں آئی ہوں یہ نکلا تو امیر زیادہ ہی، لیکن ساتھ میں یہ ایک اور زیادہ بھی تھا. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ پہلے مجھ سے نکاح کرے گا، لیکن میں فرط جذبات میں ماں باپ کی عزت کو روند کے اس کے عشق میں مبتلا ہو کے اندھی ہو کے میں یہاں آ گئی، اور اس نے نکاح نہیں کیا میرے ساتھ، باقی سب کچھ ہو گیا میرے ساتھ. اور اس نے زیادتی کی میرے ساتھ، زبردستی کی ہے. اور یہ کیا کہ رو پڑی دھاڑے مار کے، اور کہہ رہی تھی کہ کسی کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، سب بغیرت ہوتے ہیں، ماں باپ کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ آپ پھر اپنے کہاں جائیں گی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ میں کہاں جاؤں گی، میں چھلانگ مار دوں گی کہیں دریا میں، لیکن میں گھر نہیں جاؤں گی، میرے گھر والوں کو پتہ میں یہاں آئی ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ پھر آپ جائیں گی کہاں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، اور پھر رو پڑی. کہتا میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں آپ نے ایک جذباتی فیصلہ کر لیا، دوسرا جذباتی فیصلہ نہ کریں، آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے. اس نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گی. اب ایک عجیب سا مسئلے میں شکار ہو گیا میں کہ ایک لڑکی میری گاڑی میں بیٹھی ہوئی اور اس سے اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے. عامر کہتا ہے میں نے شگفتہ کو مشورہ دیا کہ آپ یہ علاقہ نہ چھوڑیں، ہم تھانے چلتے ہیں، کیونکہ ایف آئی آر کا اصول ہے کہ جہاں پر واردات ہو نا وہاں پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، تو آپ کو پھر لاہور سے واپس آنا پڑے گا. اس نے کہا نہیں میں نے کوئی ایف آئی آر نہیں کروانی، میں نے جو کیا تھا میں نے بھگت لیا، اور میں اس پہ بڑی شرمندہ ہوں، اور میں نے تجاوز کر کے اخلاقیات سے اور والدین سے کے حکم سے انحراف کر کے بڑی غلطی کی ہے، اور مجھے مر جانا چاہیے. اور دھاڑے مار کے رو پڑی. کہتا ہے افتخار بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ذہن پہ خوف تھا کہ یار یہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر لے، اور دوسری کہتا میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، شگفتہ خوبصورت اتنی تھی کہ پہلی نظر میں جب وہ آئی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگی تھی. کہتا اب میرے ساتھ سین یہ چل رہا ہے کہ گاڑی کے اندر ایک لڑکی ہے، سردیاں ہیں، میں تھکا ہوں ساری رات کا، وہ بیچاری لٹ کے آئی ہے. گھر میں میرے بیوی ہے جس نے پچھلے 8-9 سال سے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے. میں اس کے ساتھ اس لیے رہ رہا ہوں کہ میرے پاس بیٹیاں ہیں، اس نے میرا UK چھڑوا دیا ہے، مجھے کشت کرنا پڑ رہا ہے، ٹیکسی چلاتا ہوں. کہتا ہے یہ ساری چیزیں مکس ہو گئیں، اور میرا انٹرسٹ پیدا ہو گیا شگفتہ کے اندر. کہتا شگفتہ سے بات کرتے کرتے میں نے اس کو ریلیکس کیا، ہم ایک جگہ رکے ریسٹ ایریا میں نے اس کو چائے پلائی، پانی پلایا، حوصلہ دیا. کہتا ہم کوئی 1.5 گھنٹے کے اندر، کہتا وہیں گاڑی کھڑی رہی، کہتا ہم بڑے اچھے دوست ٹائپ بن گئے، فرینکنس ہو گئی. اس کو میں نے ہلکا سا ہنسانے کی بھی کوشش کی، وہ ہلکی سی مسکرائی بھی، تو میں اس کو ریلیکس کرتا رہا. اس نے مجھے کہا کہ میں نے گھر تو نہیں جانا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو دعویٰ کیا تھا کہ میں نکاح کروں گی، تو کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ کہتا افتخار بھائی میرا خیال ہے میں شاید اس آفر کا انتظار کر رہا تھا، اور جس دباؤ میں تھا بیوی کی طرف سے، حالات کی طرف سے، کہتا مجھے کچھ نہیں سمجھے، مجھے سمجھ آیا کہ یار یہ بڑی اچھی ہے، کول ہے، نرمی سے بات کرتی ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، بیچاری کو سہارا مل جائے گا، میں اس کے بارے میں ایچی بیچی جانتا ہوں. کہتا میں نے ہاں کر دی. کہتا افتخار بھائی اگلا کو 1.5 گھنٹے کا جو سفر تھا لاہور تک، کہتا ساتھ ہی اجالا ہو گیا. اور کہتا افتخار بھائی آپ یقین کریں گے کہ اس 1.5 گھنٹے کے اندر مجھے شگفتہ سے اور شگفتہ کو مجھ سے حد درجہ محبت ہو گئی. اور اس 1.5 گھنٹے میں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری زندگی یہیں سے شروع ہوئی ہے، اور جو کچھ ہے یہی گاڑی ہے، یہی 2 سیٹیں اور یہی 2 لوگ ہیں، اور یہی گفتگو ہے، یہی زندگی ہے. کہتا اس سے پہلے کیا تھا مجھے نہیں یاد تھا، اس کے بعد کیا ہوگا ہم نے سوچا ہی نہیں. کہتا اس قدر خوبصورت رفاقت
اس قدر دلچسپ گفتگو ہم دونوں کے درمیان شروع ہو گئی. وہ اپنا المیہ بھول گئی جس ڈرامہ سے، اتنے بڑے ڈرامہ سے وہ گزر کے آئی تھی، اور میں اپنا المیہ بھول گیا جو 10-11 سال پہ محیط تھا. کہتا خیر میں لاہور پہنچا. لاہور پہنچ کے اب سونا تو نہیں تھا، تو ویٹ کیا، ایک وکیل سے بات کی، اور کہتا میں نے اس سے جا کے کورٹ میرج کر لی. کورٹ میرج کرنے کے بعد اب رکھنے کا مسئلہ تھا، کہاں رکھیں. تو کہتا میں نے ایک ہوٹل لیا، اس کو وہاں چھوڑا، اس کو تسلی دی، دلاسا دیا، اور میں نے کہا تم سو جاؤ. میں گھر آ گیا. اب گھر آیا ہوں تو میں نے کیونکہ نجمہ کی کالز ریسیو نہیں کی تھی، وہ اس کا تو پارا چڑھا ہوا، وہ کدھروں چڑھی کدھروں لتھی، اس نے وہ بدتمیزی کی میرے ساتھ. میں ریلیکس تھا. میں نے کہا تیرا توڑ میں نے کر لیا، تو مجھے جتنی تکلیف دے گی میں وہاں سے اتنی راحتیں لے لوں گا. کہتا ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے صرف سونا تھا. کہتا میں سو گیا. کہتا میں سو کے اٹھا رات کو 11:30 بجے میری آنکھ کھلی ہے، تو اس کے اوپر شگفتہ کی کوئی 22-23 مس کالز تھی. کہتا 4 یا 5 ریسیو ہوئی بھی تھی. تو مجھے نجمہ نے پوچھا کہ کون ہے شگفتہ. میں کہا لکھا ہوا ہے پیسنجر. میں نے کہا پیسنجر جانے کے بعد اتنی کالز کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے گاڑی میں اس کا کچھ رہ گیا ہو، تو میں دیکھتا ہوں. کہتا میں نے ساتھ ہی جلدی سے کال کی. اب آگے سے شگفتہ جو بھی کچھ کہہ رہی ہے محبت میں. میں کہا جی. اچھا میڈم، نہیں وہ ڈکی میں ہوگا. جی میں دیکھتا ہوں. جی مجھے یاد آ گیا ڈکی میں رکھا تھا. جی میں پہنچا دیتا ہوں. میں نے فون کاٹ دیا. تو نجمہ نے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا وہ شگفتہ میڈم کی کچھ سامان ہے وہ گاڑی میں رہ گیا، تو میں وہ دے کے آیا. کہتا اس بہانے میں چلا گیا، اور یہاں سے جب میں گیا ہوں وہاں سے کہتا میں نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا. اور کہتا افتخار بھائی اگلے 6-7 ماہ کے اندر شگفتہ نے میری زندگی میں پھول ہی پھول بھر دیے. راحتیں ہی راحتیں تھیں. کہتا میں اپنی ہر تکلیف، اپنا ہر غم، اپنی ہر بے عزتی جو نجمہ میری کرتی تھی، کہہ رہا میں بھول جاتا تھا جب اس کے پاس آتا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ نجمہ کو ہلکا ہلکا شک ہونا شروع ہو گیا کہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے. عامر کہتا ہے نجمہ پہلے ہی میرے گھر نہیں رہتی تھی. ایک میں نے کرائے کا گھر لے کر دے رکھا تھا جہاں وہ رہتی تھی. میرے ماں باپ الگ رہتے تھے. کہتا میں ہوٹل کا اتنا خرچہ تو دے نہیں سکتا تھا. کہتا جی میں نے کچھ دن شگفتہ کو وہاں رکھا. اس کے بعد میں اس کو لے گیا اپنے ماں باپ کے پاس. ساری کہانی سنائی. میری خوشی اور اس کی تکلیف دیکھ کر میرے ماں باپ نے ہنسی خوشی ہمیں قبول کر لیا. نہ صرف قبول کر لیا بلکہ شگفتہ کو کے والدین سے رابطہ کیا، ان کو نکاح نامہ بھیجا، ساری صورتحال بتائی. اور یقیناً لڑکی کے ماں باپ بیچارے آخر میں کیا کرتے ہیں، انہوں نے معاف کر دیا اور وہ ملنے لگے. کہتا اب ایک پورا خاندان میرا یہاں بن گیا، اور ایک دوسرا خاندان نجمہ اپنی بہنوں اور ان کے شوہروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی. کہتے اس کے اندر تقریباً 2 سال گزر گئے. 2 سال میں اللہ نے ہمیں اولاد تو نہیں دی لیکن خوشیاں بڑی دی. کہتا میرا کیونکہ خوش تھا، میں خوش و خضوع سے کام کرتا تھا، میں نے زیادہ کام شروع کر دیا. نجمہ کو شک رہا. اور کہتا جی ایک دن میں کہیں اپنی دوسری بیگم صاحبہ سے چیٹنگ کرتے کرتے سو گیا. موبائل میرا کھلا ہوا تھا. ہر بندہ آج کے دور میں بھی یہاں سے پکڑا جاتا ہے، اس لیے کئی لوگوں نے نا واٹس ایپ کو پرائیویسی لگا دی اب، کہ اگر وہ ایک دفعہ وہ ہو جائے تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ لاک میں چلا جاتا ہے. خیر اس کا لاک نہیں تھا. نجمہ نے سارے میسیج پڑھے، اسکرین شاٹ بنائے، ان کو شفٹ کیا ان میسیجز کو نکاح نامہ سمیت. کہتا اس کے بعد اس نے مجھے باقاعدہ ٹھڈا مار کے اٹھانا کہ اٹھے تیری ایسی کی تیسی.
اور یہ کیا ہے؟ کہتا جب میں نے دیکھا میں نے کہا یار میری بیوی ہے، اور اگر تو کہانی سننا چاہتی ہے کہ میں نے کن حالات میں ایک نیکی کی ہے اپنے ساتھ بھی اور اس لڑکی کے ساتھ بھی، تو میں تجھے سنا دیتا ہوں. لیکن اگر تو نے جھگڑا کرنا ہے، شور مچانا ہے، رولا ڈالنا ہے، تو پھر تو وہ کر لے جو تیری مرضی. کہتا افتخار بھائی میں تنگ آ گیا تھا، تنگ آمد بجنگ آمد والا حساب تھا. میں نجمہ سے سیدھا ہو گیا. نجمہ نے تو واویلا مچا دیا، اپنی بہنوں کو بلا لیا، ماں باپ کو بلا لیا، شور مچ گیا. اب اس کے ماں باپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پتر اس نے نکاح کیا ہے، اور نکاح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کے بیچ میں کوئی راستہ نکال. اور وہ کہہ رہے کہ نہیں اس کی ایسی کی تیسی، وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی، میں تو اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس کا آخری دن ہوگا جب مجھے ملے گی. کہتا اب یہ والی سچویشن چل رہی ہے. اور میری بیوی، پہلی بیوی سمجھنے کے بجائے جو ہے نا وہ بات کو بگاڑ رہی، جبکہ شگفتہ مجھے کہہ چکی ہے میں آپ ہی کے پاس جاتی ہوں، ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لوں گی اور ان سے کہوں گی کہ ہم بہنیں بن کے رہتے ہیں. لیکن نجمہ نے ملنے سے انکار کر دیا. کہتا افتخار بھائی مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ نکاح گھبرا کے کیا، پسند کر کے کیا، وقت غالب آ گیا تھا، کمزور لمحہ تھا، نجمہ کی زیادتی تھی، اس لڑکی کا حسن تھا. کہتا مجھے نہیں پتا، لیکن فیصلہ میں نے ٹھیک کیا تھا. اور کہتا میں یہاں تک آ گیا، سوچنے لگ گیا کہ میں نجمہ نے کیا کیا، اس نے 2 ٹوک پریا بٹھائی. اس نے کہا اس کو طلاق دے یا مجھے طلاق دے. کہتا میں نے منت سماجت کی، میرے ماں باپ نے سمجھایا، اس کے ماں باپ نے، اس کی بہنوں نے سمجھایا. انہوں نے کہا نہیں یہ گھٹیا آدمی ہے، اس کو چھوڑے یا مجھے چھوڑے. سچویشن یہاں آ گئی. کہتا افتخار بھائی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیاں سے چھین لوں، میرے لیے بڑا آسان ہے پاکستان میں، اس کو ڈیورس کر دوں اور شگفتہ کے ساتھ رہوں. لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اس صورت میں رہوں گی جب تو شگفتہ کو طلاق دے گا، شگفتہ کو میں مر جاؤں گا طلاق نہیں دوں گا. کہتا مجھے بتایا میں کیا کروں. تو دوستو میں نے سوچا کہ میں بجائے اس کو مشورہ دینے کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سچویشن کے اندر ایک کہانی جہاں کے پھنس گئی ہے، جہاں پر عامر 2 بیویوں کے درمیان پس رہا ہے، کیا کرے. آپ نے ایک کہانی سن کے ضرور بتانا. لیکن عامر نے مجھے ایک بات کہی کہ اس کی جو دوسری بیوی ہے شگفتہ، وہ کہتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا اس کی چمک دمک مت دیکھیں، اور اس اختیار کو ضرور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر مرتبہ استعمال کریں کہ جی میری زندگی ہے تو میں اپنے لیے خود بر پسند کروں گی. اور اگر آپ کریں بھی تو اس کو ارینج کر لیں، بجائے اس کے کہ میری طرح گھر سے بھاگیں اور برباد ہو جائیں. مجھے تو سہارا مل گیا ایک اچھے شخص کا، عامر کا، اور میری زندگی بچ گئی. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس رات عامر بھی وہی کرتا میرے ساتھ جو میرے محبوب نے کیا تھا، جس کی خاطر میں اپنا شہر، اپنا گھر، اپنا خاندان چھوڑ کے آ گئی تھی. تو جب بھی زندگی میں کوئی سٹیپ لیں، شگفتہ کا کہنا ہے کہ عقل سے کام لیں، دل سے نہیں. لیکن دوستو اب مسئلہ آ گیا ہے عامر کو آپ مشورہ دیں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ عامر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان دونوں کی 2-3 دفعہ آمنا سامنا ہو سکتا ہے 2-3 دفعہ لڑائی ہو، اس سے اگلے 2-3 دفعہ نہ ہو، اور شگفتہ تھوڑا سا برداشت کر لے اور نجمہ کو تھوڑا سا بولنے کا موقع دے، کتھارسس کر لے، دل ہلکا کر لے، اور اس کو یہ آرام سے بتایا جائے کہ بہن میری، اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے، اور تمہارے میاں نے تو عیاشی کے لیے دوسری شادی نہیں کی، وہ تو ایک بڑی بے سہارا اور ایک مرتی ہوئی زندگی کو اس نے دوبارہ زندہ کیا ہے. تو شاید اس کو یہ بات سمجھ آ جائے. یہ ٹرائی آپ ضرور کیجئے گا عامر صاحب. باقی ہم فون پہ بات کریں گے، لیکن میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ضرور بتائیے گا آج کی کہانی کیسی لگی، اور اس نے اپنے شہر میں جکڑا کہ نہیں جکڑا. اور میں نے آپ کو ایک پورا لیٹسٹ
ٹی وی ڈرامہ ایک کہانی میں 40-50 منٹ میں سنا دیا. کیسا لگا عامر کو مشورہ ضرور دیجیے گا, اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہوش اور خرد سے کام لیجیے گا. فیصلہ اس وقت کا نہیں ہوتا, آنے والے وقت کے لیے ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.